احمد فراز نے کہا تھا کہ روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے، روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے، اے میرے شہر پشاور تیری یاد آئی بہت۔ اور مظہر گیلانی کہتے ہیں کہ پشاور کے حسین ماحول پہ جنت نچھاور ہے، پشاور کے حسین ماحول پہ جنت نچھاور ہے، خدا رکھے پشاور کو، پشاور پھر پشاور ہے۔ تو پشاور کی مٹی، پشاور کی کشش جو ہے وہ جو ہے سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چاہے جو زبان بھی بولتا ہو، وہ جب آتا ہے ایک دفعہ تو وہ پشاوری ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ناصر علی سید صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے، اس وقت وہ خود باہر ہیں، اس شعر کی وہ جو ہے تو الٹا ہے کہ وہ اس وقت باہر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ راستے رزق کے کشادہ کے بہت ہیں ناصر، راستے رزق کے کشادہ کے بہت ہیں ناصر، پر کوئی شہر پشاور سے جدا کیسے ہو۔ اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا ان کو میں کہ شہر پشور دیاں گلیاں ہو تو لندن بھی قربان، شہر پشور دیاں گلیاں ہو تو لندن بھی قربان، میرے واسطے اس دے جیا چین تے نہ جاپان۔ آج کا حوالہ جو ہے جی تو اپنی مٹی کا حوالہ ہے۔ میڈم کے حوالے سے بات کرنا جو ہے، میں جب بات کروں گا نا جی تو سورج کو چراغ دکھانے کے حوالے سے ہوگا۔ ایسا ہے کہ میڈم کی بہن جو ہے عذرا یاسمین صاحبہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ جو ہیں جی ان کے حوالے سے بتائیں گی، تاکہ ہم کو سب کو پتہ ہے کہ میڈم نے جو کتابیں لکھی ہیں، صرف یہ کتاب نہیں ہے قصہ خوانی کا قتل عام، اس سے پہلے جو ہے ہند کو اردو بول چال لکھ چکی ہیں، میرا شہر دلبر پشاور یہ لکھ چکی ہیں، بہت سی کتابیں، اور یہ ہوتی کینیڈا میں ہیں مگر ان کا دل جو ہے پشاور میں دھڑکتا ہے۔ تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ شروع میں بھرپور تعلیم کے لیے ہونی چاہیے۔ تو میں عذرا یاسمین صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ خود بھی جو ہیں معلمہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، آپ آئیں جی اور ابتدا کرتے ہیں تاکہ ہمیں میڈم کی جو شخصیت ہے اس کے مزید جو گوشے ہیں وہ ہم پہ عیاں ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ میڈم کی شخصیت کے خفیہ پہلو جو ہے بلکہ چھپے ہوئے پہلو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے، اور آپ کے ساتھ جیسے بچپن ان کا گزرا ہے آئیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام عذرا یاسمین ہے اور میں آفتاب کی چھوٹی بہن ہوں۔ میں اپنی بہن کا تعارف کچھ اس طریقے سے کرواتی ہوں، یعنی ان کی زندگی کے چند حقائق، جیسا کہ ان کے نام آفتاب سے ہی ان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنے نام کی طرح روز اول سے ہی نہایت روشن خیال، اچھے دماغ اور کردار کی مالک ہیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھی بیٹی، اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہن، بلکہ ایک اچھی دوست بھی ہیں۔ نہایت نرم خو، نرم مزاج اور مزاح کا عنصر بھی ان میں شامل ہے، ان کی باتوں میں موجود ہے۔ ان کی شخصیت میں بہت انکساری ہے۔ آفتاب بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، ان کی سوچ زیادہ تھی، اپنی عمر سے زیادہ تھی۔ وہ ہر کلاس میں، انہیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ہر کلاس میں پوزیشن لیتی رہی اور اپنی اساتذہ کی بے حد عزیز طالب علم رہی۔ اکثر اسکول میں ان کی ٹیچرز جب کوئی مضمون اپنے پاس سے، یعنی یہ جج کرنے کے لیے کہ بچے کیا کرتے ہیں، کتاب سے ہٹ کر ٹاپک دیتی تھی، تو آفتاب ہمیشہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا کچھ لکھ دے جاتی کہ ٹیچرز حیران رہ جاتے۔ اساتذہ میری امی اور بڑی بہن کو اکثر کہتی کہ یہ بچی بڑی ہو کر ضرور کوئی اچھی رائٹر یا بڑے اونچے مقام تک جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عمر کے ساتھ ساتھ آفتاب کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا اور آج وہ پاکستان کی ایک اچھی رائٹر کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج نیوز میں ان کا کالم پہلے صفحے پر چھپتا ہے، جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ممالک سے بھی ان کو تعریفی پیغامات آتے ہیں۔ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جن کو بڑا پسند کیا گیا۔ میں نے بھی ان کی بہت سے سفر نامے پڑھے ہیں، جن میں ملائیشیا کتنا حسین، عشق، ایوال جمال روس اور سرزمین اسپین، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ہندکوں
کی بکس بھی لکھی ہیں اور بہت سے ہندکوں کے لیے بھی انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں ان کو زبان کے لیے، جن میں ان کی میرا شعر دلبر تو اردو میں ہے ان کی اپنے اس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ہندکوں میں جو خدمت کی ہے ہندکوں زبان کے لیے، ان کی کتابوں میں ہے، ہندکوں میں ہے پتھر دا جگر، یہ ایوارڈ یافتہ ہے۔ ہندکو انگلش مترادف حکایات سعدی میں ہندکو زبان ترجمہ اور ہندکو بول چال یہ ایسی کتاب ہے جو آج تک کسی نے لکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ ہندکو زبان کے ادب میں ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ان کی کئی کتابیں زیر اشاعت ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو میرا شعر دلبر، جو ہم پشاور کے رہنے والے لوگ جو اب مختلف جگہوں اور ملکوں میں رہ رہے ہیں، اندرون شہر صرف پشاوری رہتے تھے، ان کے رسم و رواج، رہن سہن کو آفتاب نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پشاور اور پشاوریوں کے بارے میں جان سکیں کہ آج سے 100-200 سال پشاور کیسا تھا۔ آفتاب نے اپنی بے انتہا ذہانت، فراخ دلی، نرم خوئی اور جو ان کے اندر موجود ہے اپنا مقام بنایا اور اپنے نام کی طرح اپنا نام روشن کیا۔ یہ کتاب قصہ خانی کا قتل عام ایک انتہائی جامع کتاب ہے جو اب تک کسی نے واضح طور پر بیان نہیں کی، جو آفتاب نے بہت تحقیق اور تفصیل سے سارے حقائق اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب اس کتاب کا قصہ خانی کا قتل عام کا بغور مطالعہ کریں گے تو افسردہ بھی ہوں گے اور آفتاب کی اس کاوش کو سرائیں گے بھی۔ قصہ خانی تاریخ کی عدالت میں پشاور کے قصہ خانی بازار میں 1930 میں ہونے والے قتل عام کو صدیوں پرانے اس شہر کی تاریخ میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے۔ قصہ خانوں کے اس شہر کا یہ اعزاز قابل فخر بھی ہے اور گراں قدر بھی، مگر اس کے لاکھوں مکینوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے شہر کی تاریخ کے ان انمٹ اور روشن لمحات سے واقف ہیں۔ یہ تحریر ہے عتیق صدیقی کی اور آواز ہے حنا رؤف کی، جو یہ جانتے ہیں کہ 93 برس پہلے اس شہر پر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب لوگوں نے گلی کوچوں سے نکل کر انگریزوں کے شعلے اگلتی بندوقوں کے سامنے سینے تان کر مادر وطن کے لیے جانیں قربان کی تھیں۔ یہ بات کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قصہ خانی میں ہونے والا قتل عام فضا میں معلق کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بری صغیر کی تاریخ میں پیوست ایک ایسا المیہ ہے جسے اس کے وسیع سیاق و سباق سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میری فیملی کا بھی جنگ آزادی سے بڑا تعلق رہا ہے، اور جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے والد صاحب تقریباً 17 سال تک جیل رہے۔ اچھا، پھر ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس دن ان کی شادی تھی تو وہ پشاور میں نظر بند تھے، تو سردار عبدالرب نشتر نے خان قیوم خان صاحب اس وقت جو چیف منسٹر تھے ان سے پرمیشن لی کہ جی آج ایک دن کے لیے آپ ان کو جو ہے پیرول پہ چھوڑ دیں کہ کم از کم یہ شادی جو ہے اپنی بارات میں تو شرکت کر سکیں۔ تو وہ انہوں نے اجازت دے دی۔ شام کو ان کو کہا گیا کہ جی بات یہ ہے کہ پشاور شہر تو اس وقت تو یہ تھا کہ یہ جتنے بھی دروازے تھے یہ رات کو بند ہو جاتے تھے، اور میرا ننہال جو ہے وہ ڈیری باغبانان میں تھا۔ تو پھر وہ سردار عبدالرب نشتر گئے، اس نے کہا یار پشاور سے باہر جانے کی اس کو اجازت دے دو، چونکہ اس نے ڈیری باغبانان جانا ہے۔ تو وہ پھر جو ہے انہوں نے مہربانی کی اور جو ہے ایک رات کے لیے میرے والد صاحب آئے تھے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے جب تک وہ زندہ رہے ہر 3-4 مہینے بعد CID والے آ کے پوچھتے تھے زندہ ہیں کدھر نہیں ہیں، وہ ہسٹری شیٹر جس کو کہتے ہیں،
ایک عرصے کے بعد پشاور کے کلچر، زبان اور لوگوں کے بارے میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس سے پہلے تو ڈاکٹر سید امجد حسین صاحب انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی، اور پھر پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد آوان صاحب، جنہوں نے جب پشاور میں ایک بہت بڑا ایک جلوس یا جو احتجاج ہوا تھا تو کالم کی شکل میں اس کا FIR لکھا گیا تھا. اس نے آج میں جو کالم آیا تھا تو وہ اس نے لکھا تھا پشاور کی FIR. تو اس کے بعد فار دا تھرڈ ٹائم یہ ہے کہ آج میں نے جو کتابیں دیکھی ہے یا جو پڑھا ہے یا جو سنا ہے، 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو. تو تیسرا جو نام ہے وہ ہے آفتاب اقبال بانو. یہ ہم سب کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہمارے شہر کی ایک نامور خاتون دانشور، متعدد کتابوں کی مصنفہ، کہنہ مشق عالم نگار، براڈ کاسٹنگ کی دنیا کی تجربہ کار، معلمہ محترمہ آفتاب اقبال بانو نے تحریک آزادی کے ایک عظیم مارکے یعنی قصہ خوانی کے قتل عام پر ایک مکمل کتاب پیش کر کے ایک قابل تحسین کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہ دور سے دیکھنے میں بھی جاذب نظر آتی ہے. انہوں نے اپنی اس تاریخی اور منفرد کاوش کو معتبر حوالوں، کتابیات اور نادر تصاویر سے آراستہ کیا ہے، اور اپنی محنت اور عرق ریزی سے کچھ ایسے دریچے بھی کھول دیے ہیں جو اب تک کسی وجہ سے بند رکھے گئے تھے یا پھر لکھنے والوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی. کتاب کی طباعت عمدہ کاغذ پر کی گئی ہے. اس کا سرورق تو بہت ہی دیدہ زیب ہے. مواد کے اعتبار سے بھی کتاب کی نوعیت ایسی ہے کہ آئندہ لکھنے والے اس سے صرف نظر نہیں کر سکیں گے. ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر صفیہ احمد، وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی پشاور. محترم نذیر تبسم صاحب مشیر ادبیات، محترم پروفیسر ارشد ملک صاحب، ڈاکٹر جلال صاحب، ڈاکٹر جلیل پوپلزئی صاحب، ادھر پکڑا آواز نہیں آ رہی. اچھا. معزز مقررین اور قابل احترام خواتین و حضرات جو آج کی تقریب کی عزت افزائی کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں، میں آپ سب کی تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں. آپ کی آمد میرے لیے نہایت احترام کا باعث ہے. میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے قلم کی طاقت بخشی اور آج اپنی ماں کی وسعت نظری اور تعلیم سے بے انتہا محبت کی بنا پر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں. میرا یہ ایک خواب تھا اور شدید خواہش تھی کہ میری کتاب قصہ خوانی کا قتل عام 23 اپریل 1930 کی تقریب پذیرائی اباسین آرٹس کونسل پشاور میں منعقد ہو. کچھ آرزوئیں اللہ پاک کو بھی پسند ہوتی ہیں اور وہ ان کو قبولیت بخش دیتا ہے. جب میں نے ملک ارشد حسین سے اس کے بارے میں صلاح لی تو انہوں نے پرتپاک لہجے میں میری اس آرزو کو تقویت دی. جہانزیب صاحب اعزازی سیکرٹری اباسین آرٹس کونسل نے میرے اس خیال کی مزید حوصلہ افزائی کی اور مجھے جناب صدر عبدالرؤوف روہیلا صاحب سے بات کرنے کا مشورہ دیا. ڈر، جھجک اور ادب مانے تھا. میں نے بات تو نہ کی، البتہ واٹس ایپ پر پیغام چھوڑ دیا اور شکر گزار ہوں جناب عبدالرؤوف صاحب کی کہ انہوں نے لکھ کر واٹس ایپ پر مجھے اجازت نامہ بھیج دیا تاکہ کتاب کی رونمائی میں مزید تقریب کا انعقاد آپ کی تیاری کر سکوں. اسی طرح خاطر خواہ تیاریوں کے بعد آج اس خوبصورت تقریب کا انعقاد آپ کے سامنے ہے.
میں عبدالرؤوف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. وہ اپنے الفاظ میں میرے لیے بہت پیارے الفاظ استعمال کر کے گئے ہیں. میرا شکریہ ان کے لیے. 93 برس پہلے پشاور میں خون ریزی کا یہ واقعہ قصہ خانی بازار میں وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں پشاور کے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت کی حکومت برطانیہ نے مشین گنوں اور بختر بند گاڑیوں سے بھون ڈالا تھا اور زخمیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. صبح سے شام تک خون ریزی کا یہ سانحہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بہت زیادہ تھی. قصہ خانی جیسا بازار جو 1930 میں بھی تجارت کا اہم مرکز تھا، عام معصوم شہری احتجاج کرنے والے تمام ہی ان میں شامل تھے. بعد ازاں سینکڑوں لاشوں کو نامعلوم گاڑیوں میں ڈال کر غائب کر دیا گیا. صرف چند شہداء ہی لاشوں کی صورت میں گھروں کو لائے گئے. پشاور شہر کے ہر گھر میں ماتم برپا ہوا. ان میں ہندو، سکھ، مسلمان سبھی شامل تھے. کہیں تحریک خلافت کے شہداء اور کہیں کانگریس پارٹی کے لاشیں. میں نے اپنی پوری تعلیم پشاور میں حاصل کی اور یہیں پلی بڑھی، لیکن افسوس میں نے کبھی اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے نصابی کتب میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ خون ریز واقعہ نہیں پڑھا. انگریزوں نے پوری دنیا میں جو بڑے بڑے قتل عام کیے، جن میں جلیاں والا باغ کا قتل عام بھی شامل ہے، اسی فہرست میں قصہ خانی کا قتل عام بھی شامل ہے. پشاور شہر کے ہی رہنے والے ایک شخص عبدالرحیم گل اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ بالی ووڈ سے ایک بل بورڈ پینٹر کے طور پر اپنے وقت کے مشہور و معروف فنکار تھے. ان کی ایک بہن نے مجھے ان کی ایک اپنی یادداشتوں پر مبنی ڈائری دی، اس لیے دی کہ میں ان کی زندگی پر کالم لکھ سکوں. میں نے ڈائری پڑھنا شروع کی اور ایک صفحہ ایسا تھا جو قصہ خانی کے اسی دن کے قتل عام کے بارے میں تھا. وہ لکھتے ہیں 1930 کا یہ سال تھا جب حکومت برطانیہ نے نہتے لوگوں پر مشین گنوں سے کابلی گیٹ کے اندر قصہ خانی بازار کے میں گولیاں چلائی تھیں اور بے گناہ بچے اور بوڑھے جوان شہید ہوئے تھے. یہ پشاور پر سخت ترین دن تھا. جگہ جگہ کرفیو تھا. گورا فوج کی ٹولیاں گشت پر گشت کر رہی تھیں. اس دور میں بندوقوں پر سنگینیں لگی ہوتی تھیں. گورے جس کو بھی دیکھتے سنگین سے چیر دیتے تھے. تمام علاقہ سنگینوں پر گولیوں کے نرغے میں تھا. بچے بھوک سے بلکتے تھے. کسی کو باہر نکلنے اور سودا سلف لانے کی اجازت نہیں تھی. عبدالرحیم گل کی طرح دلیپ کمار یا پشاور کے یوسف خان نے بھی اپنی خود نوشت میں قصہ خانی میں قتل عام کا اس ایک جگہ ذکر کیا ہے. یہ تمام باتیں اتنی ہولناک ہیں کہ اپنے ان قائدین کے لیے ہمیشہ میں دعائے مغفرت کرتی ہوں جنہوں نے بے شمار صعوبتوں اور اذیتیں سہ کر قیام پاکستان کی راہیں ہموار کی اور ہمیں دو قوموں سے آزادی دلوائی، انگریز اور ہندو. اللہ پاک قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں. میں نے اس واقعے پر تقریباً 4 سے 5 سال تحقیق کی اور تاریخ کی کتب کو کھنگالا اور وہ مواد ڈھونڈا کہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے خون ریزی کا یہ واقعہ رونما ہوا. 1930 میں اس وقت کمیونیکیشن کے محدود ذرائع ہونے کی بنا پر اس واقعے کے بعد کس قسم کی انکوائریاں ہوئیں اور کس طرح قصہ خانی میں ہونے والا یہ قتل عام بعد میں برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز تک پہنچا اور گول میز کانفرنسز کا موجب بنا اور آگے چل کر قیام پاکستان کا سبب بنا. پشاور کی تاریخ کا یہ کھویا ہوا باب تھا جس کو میں نے دوبارہ سے زندہ کر کے اس کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پشاور کے اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی آزادی حاصل کرنے کے مقصد کو اجاگر کیا. اگرچہ کسی بھی 200-300 صفحوں کی کتاب میں عظیم مقاصد کو مکمل طور پر لکھا نہیں جا سکتا، لیکن میری یہ ایک ادنا سی کوشش 1930 کے پشاور کے ان لوگوں کی روحوں کے لیے ضرور سکون کا باعث ہوگی جو انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنی جانوں کو قربان کر کے آنے والی نسلوں کو آزاد وطن دلانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے.
مجھے علم ہے میری یہ تحقیقی کتاب ایک آغاز ہے. میرے بعد ضرور تاریخ کے کچھ اور طالب علم اس واقعے کی مزید تفاصیل حاصل کریں گے اور پوری طرح اس پر تحقیق کریں گے. یہ میرا فرض تھا کہ پشاور کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے اپنا کچھ حصہ 23 اپریل 1930 میں ہونے والے شہداء کی قربانیوں کو خراج پیش کرنے کے لیے ڈالوں. آپ کتاب پڑھیں گے تو ضرور جان پائیں گے کہ ان زمانوں کے لوگ کتنے بہادر تھے. میں جناب عتیق صدیقی، جناب عبدالجلیل پوپلزئی، جناب ڈاکٹر جلال کے بہترین تبصروں کے لیے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے نہایت قیمتی الفاظ میں، اور اکبر سیٹھی میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں، عبدالرؤف روہیلہ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے نہایت قیمتی الفاظ میں میرے کام کی حوصلہ افزائی کی. حنا رؤوف نے جناب عتیق صدیقی کا تبصرہ پڑھ کر سنایا. حنا، آپ کا بہت شکریہ. اپنی بہن عذرا یاسمین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے وہ میرے لیے ایک سرمایہ رہیں گے. پروفیسر ملک ارشد حسین، جہانزیب صاحب، عبدالرؤف روہیلہ، صدر عباسین آرٹس کونسل، نذیر تبسم، مشیر ادبیات کی پرخلوص کاوشوں کے لیے میرے پاس شکر گزاری کے الفاظ شاید کم پڑ جائیں گے. ان سب کی کوششوں سے آج میری آرزو اور میرا خواب پورا ہوا. محترمہ مہمان خصوصی جو شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، ان کی موجودگی سے مجھے لگ رہا ہے جیسے بے نظیر بھٹو شہید خود یہاں موجود ہیں اور مجھے شاباش کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے خواتین کو طاقتور دیکھنا چاہتی تھی. شرکائے تقریب کی موجودگی میرے لیے حوصلہ افزائی اور تقویت کا باعث ہے. ان میں بہت سے ایسے چہرے ہیں جو میرے پرخلوص ساتھیوں کے ہیں. میڈیا کے لوگوں کے لیے میرا احترام اور شکریہ کہ وہ میری کتاب کی رونمائی کی کوریج کے لیے تشریف لائے. عباسین آرٹس کونسل پشاور خیبر پختونخوا کا ایک بہترین ادبی سرمایہ ہے. اس کی ترقی اور ترویج کے لیے میری پرخلوص دعائیں ہیں. والسلام. کہ یہ کتاب یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اس کے اوپر فردر تشریح کی جائے گی، اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی اور یہ کام سلسلہ جو ہے وہ فردر چلے گا. میں کیونکہ اس شہر سے نہیں ہوں، میں اس شہر میں ایک مہمان ہوں. میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، لیکن جب سے میں 1 سال سے زیادہ مجھے یہاں ہو گیا ہے، جب سے میں اس شہر میں آئی ہوں، اب مجھے لگتا ہے اور آج کی تقریب کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ میں ماضی سے کافی عرصے سے اس شہر سے وابستہ ہوں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور پشاور کی ہسٹری ہم کچھ پڑھتے رہتے ہیں، خلافت کی ہسٹری بھی پڑھتے رہتے تھے، لیکن جو اس کتاب میں نے دیکھا شاید میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا. کیا عجیب اتفاق ہے کہ خاطر غزنوی آڈیٹوریم ہے اور قصہ خوانی کا قتل عام جیسے تاریخی موضوع پر ایک کتاب ہے، اور اسی موضوع پر خاطر غزنوی مرحوم کی ایک نظم مجھے یاد آئی. تو اس گزارش کے ساتھ کہ کتاب کے اگلے ایڈیشن میں اگر وہ نظم شائع کی جائے تو خاطر صاحب نے بھی اہل پشاور کی آواز کو شاعری کی شکل دی تھی. نظم کا عنوان ہے یادگاریں، اور یہ نظم اس نوٹ کے ساتھ کتاب میں شامل ہے کہ سخانی بازار میں 1930 کے شہیدوں کی 2 یادگاریں پہلو بپہلو تعمیر کی گئی تھیں. انہیں 2 سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ رنگ دے دیا ہے. نظم کا عنوان ہے یادگاریں. ہم نے آزادی وطن کے لیے، ہم نے آزادی وطن کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا، اور اس جرم ناسزا کے عوض، اور اس جرم ناسزا کے عوض اپنے سینے پہ زخم کھایا تھا. قصہ خوانی میں گھومنے والوں، قصہ خوانی میں گھومنے والوں، تم یہاں آ کے بٹ سے جاتے ہو، گھول کر زہر اپنی نظروں میں، گھول کر زہر اپنی نظروں میں، اپنے مقصد سے ہٹ سے جاتے ہو. میان ان کے تم تعصب کی، میان ان کے تم تعصب کی ایک دیوار چنتے جاتے ہو.
اپنے رو پہلے کارناموں پر ایک سیاہ جال بنتے جاتے ہو. اور یہ اشعار دیکھیے. جان دی ہم نے جس یقین کے لیے اس کو دو نیم کر دیا تو نے. جان دی ہم نے جس یقین کے لیے اس کو دو نیم کر دیا تو نے. سبز اور سرخ یادگاروں میں ہم کو تقسیم کر دیا تم نے. بہت شکریہ. ملک نے کہا ہے کہ میں آؤں اور آپ کا شکریہ ادا کروں. میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ کیوں ادا کروں. یہ جو آپ کی محبت ہے یہاں موجودگی کے حوالے سے، یہ جو آپ کے دلوں کی قربت ہے، یہ ایک ایسا قرض ہے کہ جسے میں اور میری اباسین آرٹس کونسل ادا نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہتی ہے. ہم مقروض رہنا چاہتے ہیں ان محبتوں کا، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ جب آئیں گے تو آپ اسی طرح ہم پہ محبت نچھاور کریں گے. جلال نے جس انداز میں محققانہ لہجے میں بات کی، یار جلال ایک بات کہوں، مجھے تم سے یہ امید نہیں. بڑا آئی لو یو، آپ نے بہت